اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ اور یہ وہاں کس چیز پہ عطف ہے جی؟ کہ پچھلی آیت پہ یا قومی اور اے میری قوم، یعنی وہ جو بات ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ چلتی آ رہی ہے۔ اور وستغفروا کیا مادہ جی؟ غین فے رے، غفرہ یغفر بخشنا ڈھانپنا، غفرہ اس نے بخشا، یغفرو وہ بخشتا ہے۔ یہ تو باب ضربہ سے ہو گیا ثلاثی مجرد، تو یہ باب استفعال، استغفر یستغفر استغفارن، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بخشش مانگنا یا بخشش چاہنا۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ بخشش چاہنا، مصدر ہے استغفر یستغفر استغفارا، ٹھیک ہے جی، بخشش طلب کرنا کہ اللہ مجھے بخش دے۔ تو واستغفروا استغفر استغفرا استغفروا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی گردان کیا ہے؟ استغفرا اس ایک نے بخشا، بخشش چاہی، استغفرا دو نے بخشش چاہی، تغفروا ان سب نے بخشش چاہی۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ صحیح ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ فے کے نیچے زیر ہے اور یہاں پہ فے پر زبر، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ استغفروا ان سب نے بخشش طلب کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب اس کا مضارع دیکھیں، یستغفروا وہ بخشش طلب کرتا ہے، تستغفروا تم بخشش ایک بندہ، تستغفروا واحد مخاطب مذکر، تم ایک بخشش طلب کرتے ہو، تستغفرون تم سب بخشش طلب کرتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے۔ امر بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مضارع بھی گیا، اعراب بھی چلا گیا۔ تو استغفروا تم سب بخشش طلب کرو، بخشش مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، بخشش مانگو۔ اب یہ فعل امر میں فاعل کون ہوتا ہے جی؟ جس سے کہا جا رہا ہو۔ کتنے بندوں سے کہا جا رہا ہے؟ تم سب معافی مانگو۔ تو انتم تم سب، یہ فاعل ہے اس کا، مستتر چھپا ہوا اس کے اندر۔ بخشش مانگنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اس کا کیا دیکھنا ہے؟ فاعل تو یہ ہے نا جی، مفعول دیکھنا ہے اس کا۔ ربکم، یہ جو ربا ہے، ربا یہ ربن نہیں ہے۔ اگر ہوتا واستغفروا ربن تو مطلب کیا ہوتا؟ ربن کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہوتا واستغفروا ربن تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ اپنے کہاں سے لے کے آ گئے جی؟ اگر ہوتا واستغفروا ربن تو اس کا مطلب ہوتا رب سے
اب یہ ربن نہیں ہے، الرب بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی، ربا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف۔ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا؟ رب، کم تمہارا، یعنی اپنے رب سے بخشش طلب، واستغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ ثم توبو، کیا مادہ ہے جی؟ تابا یتوبو، پلٹنا۔ یہ دو پراپوزیشنز کے ساتھ، دو صلے کے ساتھ آتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ صلہ ہو الا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تابا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا۔ تابا یتوبو کا مطلب کیا ہے جی؟ پلٹنا۔ پلٹنے سے کیا مراد ہے؟ رجوع۔ رجوع کا معنی بھی عام طور پہ واپس ہونا ہی ہوتا ہے، کہ فلاں امام ابو حنیفہ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ کیا مطلب رجوع کر لیا؟ واپس پلٹ آئے۔ پہلے انہوں نے ایک رائے دی تھی، پھر اس سے رجوع کر لیا۔ رجوع کر لیا مطلب کہ اس رائے سے واپس آ گئے، پلٹ آئے۔ تو ایک ہے تابا الا۔ الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کی طرف۔ ایک ہے الا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر۔ جب الا آئے گا نا قرآن حکیم میں، تو یہ اللہ کی طرف سے، اس کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، سورہ بقرہ، انہوں نے کیا کیا جی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، تاب علیہ، اللہ تعالی تاب علیہ کے مطلب ہوگا اللہ مہربان ہو گیا۔ دوسرا مطلب ہوگا اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔ فتاب علیہ، عین لام یا علیہ، یہ اللہ کے ساتھ آئے گا۔ الہ کا مطلب ہے کی طرف، پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، مطلب توبہ کرنا۔ لیکن توبہ کرنا یہاں پہ توبو، تابا یتوبو الیہ کا مطلب یہ ہے عملاً پلٹ جانا۔ اس کی صحیح مثال کیا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے؟ پنڈی، اور آپ کون سی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں؟ لاہور والی۔ اب آپ گاڑی سے، توبہ کا مطلب کیا ہے جی؟ عملاً آپ اس گاڑی سے اتر کر پنڈی والی گاڑی میں بیٹھیں گے، اور اگر لاہور والی بیٹھ کے پنڈی پنڈی کرتے رہے تو پہنچ جائیں گے پنڈی؟ گاڑی تو لاہور والی ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں پنڈی پنڈی پنڈی، پنڈی چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو پلٹنا، واپس ہو جانا، تابا الا، کس کی طرف پلٹنا جی؟ وہ جو توبہ کا مفہوم ہمارے دماغوں میں ہے، یا اللہ میری توبہ، اس کا کوئی تصور ہے؟ دیکھیں، ایک ہمارے ذہن میں توبہ کا تصور ہے، وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ ماضی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ماضی میں ایک گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہم نے کہا یا اللہ میری توبہ، اس گناہ پہ میری پیچھے جو ہو گیا، یہ توبہ نہیں، یہ تو استغفار ہے۔ یہ تو اس گناہ پہ ہم اس کی کیا مانگ رہے ہیں؟ کس کی بخشش مانگ رہے ہیں؟ جو ہو گیا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پھر ثم، اب کیا توبہ ہے؟
اس گناہ پہ استغفار کیا، یا اللہ اس گناہ پہ مجھے بخش دے۔ اب توبہ کرے۔ اب توبہ کیا ہے جی؟ اب اس گناہ کی طرف سے واپس پلٹ کے جانا ہے۔ الہ، کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی۔ توبہ کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ کر آئندہ گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے جی؟ بولے نا جی، ماضی کے گناہ پہ کیا کرنا ہے، اور پھر اس توبہ کیا ہے؟ اب اللہ کی طرف جا، اب گناہ نہیں کرنا دوبارہ۔ ٹھیک ہے جی۔ ثم توبو، یہ توبو کیا ہے؟ تابا، اس وہ پلٹا، یتوبو وہ پلٹتا ہے، تتوبو تتوبون، تم سب پلٹتے ہو۔ اب کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، تو اس کی علامت مضارع بھی گئی اور اعرابی نون بھی چلا گیا۔ اب یہ بن گیا توبو۔ یہاں پہ آپ غور کریں تو استغفرو، تستغفرون تھا تو اس کے پیچھے حمزۃ الوصل لگایا تھا۔ کیوں لگایا تھا جی؟ یہ کس کو جوڑنے کے لیے؟ یہ حمزۃ الوصل کیوں لگایا تھا جی شمشاد صاحب؟ دیکھیں یہاں پہ تھا، غور کر لیں آپ، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، تو یہ کیا بچ گیا تھا؟ یہ حمزۃ الوصل اس لیے لگایا تھا کہ یہ سین خاموش تھا۔ خاموش سے کبھی کوئی بات شروع ہوئی ہے؟ اسکول، انگلش میں آپ دیکھیں نا، زیر زبر پیش کو کس چیز سے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش کو واول کہتے ہیں۔ جو حروف واول ان کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، اردو میں اس کے ساتھ کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک لفظ لکھ کے دیتا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے؟ اسکول لکھا ہوا ہے، اسکول۔ ایس کے بعد کوئی واول ہے؟ آج کل تو مجھے نہیں پتا، کسی زمانے میں اسکول کو اسکول لکھتے تھے، آج کل اردو کو لوگ چھوڑ گئے ہیں نا، آج کل کوے ہنس کی چال چل رہے ہیں، تو نئے بچے انگلش تو ان کو آنی نہیں ہے، اردو سے بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ ان کو کہو گنتی سناؤ، 19 کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں 19 کیا ہوتا ہے جی؟ 19، او 19، اچھا ٹھیک ہے، 22، 23 انگلش، اگلی بات پتا کرو تو کوئی۔ تو یہ کیونکہ یہ دیکھیں آپ، ایس کے آگے کوئی ای یو او ہے، سیدھا کھا کی آواز آ رہی ہے، کے کی، تو یہ سین جو ہے اس پہ زبر زیر پیش لگ ہی نہیں سکتی، اس کو بلانے کے لیے پھر حمزہ لگانا، حمزۃ الوصل لگانا پڑتا ہے اردو میں بھی، تو یہ اسکول بنے گا، اسکول۔ کوئی بھی آپ ایسا لفظ دیکھیں گے جب انگلش میں کہ جس کے آگے واول نہیں ہے، تو وہ بولنے کے لیے ضرور الف کا سہارا لے گا، اور یہ ترتیب کہاں سے ہے؟ عربی سے۔ خاموش حرف جو ہے وہ نہیں بولتا، خاموش حرف بولتا ہے، تو یہ سین خاموش تھا، ساکن، یہ تو بول نہیں سکتا تھا، اس لیے حمزۃ الوصل لگایا، لیکن یہ تے خاموش تھی، تتوبون تھا، تابا یتوبو سے تتوبو، تتوبو سے تتوبونا، تم سب توبہ کرتے ہو، تو تتوبونا تے خاموش ہے، بولو نا جی، کیا اس پہ؟ تے پہ کیا ہے؟ اور دوسری جی پیش موجود ہے نا، تو حمزۃ الوصل کی ضرورت ہے،
حمزۃ الوصل کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں پہلا حرف ساکن ہو جائے. سمجھ گئے؟ پہلا حرف ساکن حمزۃ الوصل کی ضرورت. تو یہ کیا بن گیا؟ تتوبون سے توبو، توبہ کرو. یہ تو ہو گیا اس کا اصطلاحی معنی. پلٹ جاؤ، توبو پلٹ جاؤ. الا کی طرف، الا کی طرف. ہی کس چیز کی ضمیر ہے؟ قریب ترین اسم کی طرف پلٹے گی، رب کی طرف. الیہ اس کی طرف، یعنی رب کی طرف پلٹ جاؤ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سابقہ گناہوں کی بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ جاؤ. مطلب آئندہ بھی گناہ. یہ ماضی مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ کم تولتے ہو، کم ناپتے ہو، شرک کرتے ہو. یہ 3 گناہ تمہارے. نبی پہ ایمان لے کے نہیں آ رہے وغیرہ، یہ چوتھی چیز ہے. تو وَاسْتَغْفِرُوا، سابقہ گناہوں کی معافی مانگو جو چلو ہونا تھا. جب بندہ سابقہ گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے، یا کہتا ہے نہیں بخشوں گا؟ بخش دیتا. لیکن کس شرط کے ساتھ؟ ثُمَّ تُوبُوا الیہ، پھر اللہ کی طرف پلٹ. یہ نہیں کہ پاکستانی حکمرانوں کی طرح خانہ کعبے کے چکر لگا کے یا اللہ معافی یا اللہ معافی، واپس آ کے وہی کرپشن، وہی حرام خوریاں، وہی دین دشمنیاں دوبارہ زندہ کر دو. سرکاری پیسے پہ جا کے عمرے حج کرنے تو استغفار زبانی یا اللہ بخشیں، یا اللہ بخش دے، زبانی کلامی اللہ کی طرف پلٹنا ہے ہی نہیں. تو وہ استغفار سچا ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے اور کہتا ہے یا میرے ربا مجھے معاف کریں، اگلے دن پھر اس کی نیت ہی نہیں ہوتی زنا چھوڑنے کی. ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب پی کے غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتے ہیں روزے ابر و شب ماہتاب میں، یعنی کوئی دن آ گیا تو پی بھی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. تو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نیت نہیں ہے چھوڑنے کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی نیت نہیں. تو وہ معافی، وہ توبہ سچی توبہ نہیں. سچی توبہ کی صرف ایک نشانی ہے. کون سی نشانی؟ سچے دل سے بندہ یہ تسلیم کر لے کہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا. پھر ہو سکتا ہے ہو جائے. ہاں جی، یہ ایک بہت بڑے اسلامک مسلم اسکالر کی بات ہے کہ تم نے گناہ سے توبہ کی، کہ کوئی گناہ کیا تھا اس سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا. اب اس گناہ کو کہ یہ سال ہو گیا، 6 مہینے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے، 10 سال ہو گئے. اب یاد کیا آپ نے اس گناہ کو اور آپ کو اس گناہ کی لذت خوشی محسوس ہوئی، اس کا مطلب ہے آپ کی توبہ شوبہ نہیں. تو تابا یتوبو، واپس پلٹ جاؤ اللہ کی طرف. گناہ سے اب اللہ کی طرف چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ زبانی کلامی کہے اللہ تعالیٰ بخشش مانگتا ہوں میں، استغفروا، اللہ سے بخشش مانگو. تو مجھے آپ کو، ہمیں سب کو اس آیت کے اس پہلے حصے سے کیا سبق مل رہا ہے جی؟ 2 سبق ملتے ہیں. اگر یہ دونوں سبق پکے ہیں تو بخشش کے چانس ہیں. ماضی، حال، مستقبل. بندہ ہر وقت کس سٹیٹ میں ہوتا ہے جی؟ حال میں ہوتا ہے. ہر وقت حال میں ہوتا ہے. حال میں کیا کریں؟ گناہ کو چھوڑ دے. گناہ کو چھوڑ کے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ بھائی جو پہلے کیے ان کا کیا بنے. یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایک اس کی نفسیات ہے.
قرآن حکیم میں جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنا چہرہ کدھر پھیر لو، خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ، آپ باقی نمازیں کدھر منہ کر کے پڑھیں، تو پہلا سوال کیا آیا؟ وہ جو پہلی 16-17 مہینے مدینے میں نمازیں پڑھی، مکے میں کیسے پڑھتے تھے؟ تو خانہ کعبہ قبلہ نہیں تھا، مکے میں بھی نہیں تھا، کرنا تو مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ تھا، وہاں بھی کرنا منہ کدھر تھا؟ اقصیٰ کی طرف۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ مسجد اقصیٰ بھی سامنے آ گئی اور خانہ کعبہ بھی سامنے آ گئی، اس اینگل سے نماز پڑھتے تھے، دونوں کو آمنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ شمالن جنوبن تھی نا، یعنی مدینے میں آ کے شمال میں مکہ ہو گیا، جنوب میں، لیکن جب مکے میں تھے تو جنوب کی طرف منہ کرتے تھے، تو درمیان میں کعبہ آ گیا اور اسی سمت میں مسجد اقصیٰ بھی آ گئی، قبلت ہے۔ اب جب مدینے میں آئے تو چانس ختم ہو گیا ایک طرف منہ کرنے کا، اب اگر کعبے کی طرف منہ کرو تو مسجد اقصیٰ کی طرف پیٹھ ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرو تو کعبے کی طرف ہے، اور مکے والوں کے دل میں کعبے کی کیا عظمت ہو۔ ہمیں اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ یہ جو درخت لگا ہوا ہے بڑا پرانا سا، یہ آپ کے دادا نے لگایا تھا، تو درخت کے ساتھ ویسے ہی محبت ہو جاتی۔ کیوں؟ کس نے لگایا؟ دادا جی کے ساتھ، ایک مرے ہوئے باپ کے ساتھ دادا کے ساتھ بڑی محبت ہوتی، زندہ کے ساتھ چاہے کتنی ہو، لیکن مرے ہوئے کے ساتھ تو بندہ جان قربان کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کعبہ تعمیر کیا ہے، ہمارے باپ دادا ہیں، تو کتنی محبت ہوگی۔ تو اب ادھر پیٹھ کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کے چہرے کو اوپر اٹھتا، آپ کہہ تو نہیں رہے، آپ زبان سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کے چہرے کا اوپر نیچے جانا تو دیکھ رہے ہیں ہم۔ چلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں۔ اب سوال کیا پیدا ہوا، اور پچھلی جو کی تھی اس کا کیا بنا؟ آج ایک شرابی نے شراب پیتے پیتے توبہ کر لی ہے، تو پہلا سوال کیا ہے؟ پچھلے سال جو اس سے پچھلے سال شراب پی ہے اس کا کیا بنا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو اپنے ماضی کے عمل پہ پچھتاوا ہوتا ہے، یوں ہی پچھتاوا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ وہ جو پچھلے میں شراب پیتا رہا ہوں وہ معاف کر دو، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اب اس کی ایک اور مثال لے لیں آپ، نماز یوں ہی ختم ہوتی ہے، سنت اور بدعت کا یہی تو جھگڑا ہے۔ آپ نے نماز ختم کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ساتھ ہی شروع ہو گیا لا الہ، اصلی بات غائب ہی ہو۔ آپ کہیں نیٹ پہ جائیں یا کہیں سے بھی کسی عالم دین کے پاس جا کے کہیں کہ فرض نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار فرمائے ہیں، جو مسنون اذکار ہیں وہ دیں، سارے ہی ہوں گے ما سوائے پہلے کلمے کے۔ دوسرا کلمہ ہے آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمہ ہے، لیکن نماز ختم ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کیا آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پڑھی کیا ہے؟ استغفار کس چیز کا؟ کس چیز کا استغفار ہے؟ ماضی کے نہیں بھائی، جان جس حالت میں نماز پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھ سکتے، جس مقام پہ نماز پڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکتا، جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھ سکتے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آدمی ہر پل
اپنے عمل پہ کبھی بھی دیکھیں ایک آدمی نے عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں کس سطح پہ جائے گا جی؟ کس وجہ سے بتائیں؟ حدیث پتہ ہے؟ رحمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی رہ گئی اہمیت ہے؟ نہیں رہ۔ تو عمل کرنے کے بعد استغفار، یا اللہ، اچھا یہ تو نیکی کے بعد بھی استغفار ہو رہا ہے، تو اگر گناہ ہو گیا ہے تو استغفار مین آپ کے ماضی کے جو عمل ہیں، غلط عمل، ان پر معافی مانگنا۔ حال کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دو، اور مستقبل کیا ہے؟ گناہ سے ایک تو نیکی کی طرف چلے جاؤ، اور دوسرا ارادہ کر لو کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ ارادہ کر لو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ یہ تین حصے ہیں۔ سابقہ گناہ تو اب گئے، نکل کے جدھر جانا تھا، اب ان کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگ، استغفار کرو۔ حال میں جہاں رہ رہے ہو اس کو چھوڑ دو، گناہ کو چھوڑ دو، اور ارادہ کر لو کہ آئندہ کے بعد نہیں کرنا۔ اس تین کے ساتھ مل کے آپ اللہ کی طرف گناہ سے پلٹ سکتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی آدمی، جیسے میں نے کہا کہ سابقہ گناہ پہ اسے کوئی ندامت، پچھتاوا ہے گناہ پہ، کہ جی مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، تو اگر پچھتاوا ہی نہیں ہے تو معافی مانگے گا؟ ٹھیک ہے جی، پچھتاوا ہو، ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگے، حال میں چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب میں اور آپ اس آیت میں کھڑے ہو کے، آج ہم اس مسجد میں کھڑے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہے؟ حال ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ماضی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ ماضی کو 10 سال پرانی بات نہیں ہے ابھی، اور کل کے در جی 1 منٹ پیچھے ماضی ہے۔ تو ہم میں سے کوئی ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ صرف نبی ہیں میرے بھائی جو معصوم عن الخطا ہے، انبیاء بس۔ تو نبیوں کے بعد میں بھی، آپ بھی، ہر بندہ گناہ گار، گناہ ہوگا، ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ تو سابقہ گناہوں پہ سب حال میں ہم کیا کریں جی؟ ہم ارادہ یہ ہمارا کہ ہم گناہ، ابھی تو ہم نے چھوڑا ہی ہوا ہے نا، مسجد میں کھڑے ہیں، پکا ارادہ ہے کہ آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ سابقہ اگر کیا ہے تو اس پہ پچھتاوا ہے، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دیں، پھر مکمل ہوگا۔ اور اگر یہ ہے کہ یہاں سے نکل کے انشاءاللہ شام کو ایک چسکا اور بھی لگا لیں گے، پھر ختم۔ انا، بے شک، ایک انا کا اسم ہے ربی، اور انا کی خبر کیا ہے؟ رحیم ودود۔ ربی کیا ہے؟ یہ تھا رب، اس کو بھی ختم کر دیں تو یہ شروع ہوگا الرب، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یہ معرفہ، مبتدا ہے تو معرفہ ہوگا، مبتدا ہے تو حالت رفع میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ الرب رحیم ودود، رب جو ہے رحیم ہے، ودود ہے، لیکن انا آ گیا۔ اب ان الربا ہونا چاہیے تھا، انا آیا تو اس نے اپنے اسم کو کیا کرنا ہے؟ نصب دینا ہے، لیکن یہ الف لام بھی اس کا اڑ گیا، اور یہ رب کی تنوین بھی اڑ گئی، ربی بن گیا، اور یا متکلم کے ساتھ۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جو یا قومی کے ساتھ آتی ہے۔ یا کے بعد جو مضاف مضاف الیہ آتا ہے اس کا کیا قاعدہ بتایا تھا؟ یا کے بعد جو مضاف مضاف الیہ آتا ہے اس میں مضاف کا کیا قاعدہ ہے؟ اس پہ زبر آتی ہے، مضاف پہ پیش جو ہے وہ مفرد اسم پہ آتی ہے، ایک ہی اکیلا اسم ہے تو اس پہ پیش آئے گی۔ تو
لیکن یا متکلم آتے ہی اس کے نیچے زیر آ جائے گی، حالانکہ وہ مجرور نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ نصب دیتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ربا ہے، لیکن یا متکلم کی وجہ سے زیر آ گئی ہے، یہ حالت نصب میں، ان بے شک ربی میرا رب، یہ انا کا اسم ہو گیا، یہ انا کی خبر ہوگی۔ رحیم رے ہے میم، کیا بنے؟ یہ اس کے زیر زبر لگائیں جی، اس پہ آپ کو پتہ چلے آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ رے ہے میم یر، ہیں رحمہ ہے یا رحمہ ہے؟ رحمہ، آپ بتائیں جی۔ ہیں؟ یہ ہے رحمہ، رحمہ یرحم، باب سمع سے، رحمہ یرحم، رحمہ رحمہ۔ ایک کسی بزرگ کا جب کسی صالحین امت میں سے کسی عالم دین کا، کسی بزرگ کا، کوئی نیک آدمی دنیا سے گزرے ہیں جو اللہ کے ولی آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ دو طریقے سے لکھتے ہیں۔ مثلا شاہ ولی اللہ دالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ دو طریقے، کیوں نام لکھا جی میں نے ان کا؟ اور بھی کسی مولوی کا نام نہیں لکھا؟ نیک تو اور تھوڑے نیک ہیں، انبار لگے ہوئے نیکوں کے، کیوں نام لکھا ہے ان کا؟ صبح قرآن کی کلاس میں ان کا نام کیوں لکھا ہے؟ محدث جو ہوتا ہے وہ تو حدیث کا ہوتا ہے، عالم نہیں۔ سب سے پہلا بر صغیر پاک و ہند میں شدید ترین مخالفت کے باوجود سب سے پہلا قرآن کا ترجمہ لکھنے والی شخصیت شاہ ولی اللہ ہے۔ آج یہ جو ہم ترجمے شرجمے کر رہے ہیں نا، آج جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کا بر صغیر پاک و ہند پاکستان اپنے گاؤں قبیل میں کھڑے ہو کے، اگر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اگر یہ نہ لکھتے ترجمہ، جان ہی نہیں تھی کسی کی کوئی لکھے، لوگ ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ، اچھا اب اللہ کے کلام کے ترجمے شروع ہو گئے ہیں، لوگ ترجمہ پڑھیں گے، وہ فتوے لگے ان پہ، تو اس لیے ان کا نام لکھا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کے خادم جو ہیں بر صغیر پاک و ہند میں یہ شخصیت ہے۔ تو ان کے نام کے ساتھ دو طریقے سے لکھیں گے، ایک لکھیں گے رحمت اللہ علیہ، اب یہ رحمتن اسم ہے، رحمتن کیا ہے؟ اسم۔ الرحمہ ہے، رحمتن ہے، یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اللہ کے نیچے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ بن کے کیا بنا؟ مرکب اضافی بنا، اللہ کی رحمت علیہ، اس پر یعنی اس شخصیت پر، اللہ پر اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ جب ہم کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی ان پر اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک لفظ اور بھی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اب یہاں اللہ کے نیچے زیر تھی، یہ مضاف الیہ تھا، یہ مضاف تھا، یہ رحمہ اللہ کیا ہے؟ رحمہ فعل ہے، ہو مفعول ہے، اور اللہ فاعل ہے۔ رحمہ، اس نے رحمت کی، کس نے رحمت کی جی؟ یہ آگے فاعل ہے، اللہ نے رحمت کی، کس پر رحمت کی؟ یہ فعل کے ساتھ ضمیر آئی، ضمیر فعل کے ساتھ مل گئے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ رحمہ اللہ، یہ فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول ہوتی ہے، مفعول۔ تو رحمہ، رحمہ رحمت کی، اس نے کس نے؟ یہ آگے پیش آ گئی فاعل اللہ نے، ہو ضمیر ہے، مفعول بن گئی اس پر۔ تو شاہ ولی اللہ یہ اسمیہ جملہ ہے رحمت اللہ علیہ، یہ جملہ فعلیہ ہے رحمہ اللہ، اللہ نے اس پہ رحمت کی، اللہ اس پہ مہربان ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو رحمہ یرحم، مہربان ہونا،
اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے نہایت مہربان، مبالغے کا صیغہ ہے، نہایت رحمت کرنے مہربان، نہایت مہربان، ودود واو دال ذات، ودا یا ودو محبت کرنا، پسند کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، اور فعول ان کے جیسے فعیل ان کے وزن پہ رحیم ہے، ایسے ہی فعول ان کے وزن پہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا، ودود فعول ان کے وزن پر، ودا یا ودو، اور ودود بہت بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ ان ربی رحیم ودود، یہ دو صفات کیوں لے کے آئے جی؟ اگر ایک بچہ جس کی عمر 10 سال 12 15 سال ہے، آج کل کے پتہ نہیں بچوں کا کیا حال ہے، ہمارے زمانے کی بات ہے، سگریٹ پیتا ہوا پکڑا جائے، 10 12 سال کا بچہ سگریٹ کا سوٹا لگا رہا ہے، پکڑا، اس نے کہا میں تمہارے ابے کو بتاتا ہوں، یا سنمے سے نکلتا ہوا پکڑا جائے، اب تو سنمے پتہ نہیں ختم ہی ہو گئے، ہمارے زمانے میں سنمے تھے، سنمے ہیں ختم ہی ہو گئے میرے، تو سنمے سے ایک بندہ نکل رہا ہے یا سنمے میں داخل ہو رہا ہے، تو نکل تو کسی نے دیکھ لیا، خطرہ کیا ہوتا تھا پہلے، کس کو پتہ چلے گا، باقی کس کی پرواہ، والد صاحب کو، ابا جی کو پتہ چل جائے گا، اور اب ابا جی کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب بندے کو خبر ملنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے۔ اگر ابا جی کوئی سخت مزاج آدمی ہے تو بندہ سمجھ لیتا تھا کہ اللہ کا فضل ہو گیا، مار کھانے کا ٹائم آ گیا۔ اگر ابا جی تھوڑے سے نرم طبیعت کے آدمی ہیں، نہیں وہ تو پھر ابا جی بھی غلط ہی ہو گئے نا، ساتھ تو تب ہی جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یہ ہوگا کہ میں جا کے تھوڑا معافی شافی مانگوں گا تو معاف کر دیں گے، اگر بندے کو یہ ہوگا جا کے میں ابا جی سے کہوں گا جی ہوگی غلطی، آج کے بعد انشاءاللہ میں نہیں جاؤں گا، تو ابا جی معاف کر دیں گے، تو اس کے پاس آدمی جاتا ہے، اس ابے کے پاس بچہ جلدی جائے گا، یا جس کا پتہ ہو گیا آج ابا جی نے مجھے لتر پریڈ کر دینی ہے جی، اس طرف جانے ہی نہیں لگا۔ اللہ نے کہا بھائی ہو گئے نا گناہ، توبوا الیہ، اب گناہ کرنے کا ارادہ ختم کر دیا ہے، میری طرف آ گئے ہو، تو جس کی طرف آئے ہو وہ نہایت مہربان ہے، نہایت محبت کر، صحیح طرف آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی ہے، صرف تھوڑا سا میں اس میں ایک غلط تصور نہ چلا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دل کے سخت ہوتے، لن فدوا من حولک، انہوں نے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جانا تھا، غلیظ القلب، اب مجھے وہ آیت کا پہلا حصہ دماغ سے نکل گیا، یعنی آپ اگر زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ جو آپ مہربان ہیں نا، جو بندہ بھی آتا ہے، جو بات بھی کہتا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی مہربانی ہے نا، یہ آپ کی محبت ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، کتنا شدید سفر تھا، صرف ایک غزوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں نفیر عام تھی، یعنی ہر بندہ نکلے، وہ کون سا غزوہ تھا؟ تبوک۔ صرف کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں نہیں کہا چلو بھائی نکلو، سارے کے سارے ہی نکلو، نہیں، کتنے ضرورت ہے فرض کیا 1000 نکلو جی، 2000 نکلو، 5000 آ جاؤ جی، باقی بٹھی، کبھی کسی کو نہیں کہا، لیکن غزوہ تبوک میں کہا سارے نکلو۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں نہیں بتایا کہ ہم یہاں سے مشرق سے مغرب سے وہاں جا کے حملہ کریں گے، صرف غزوہ تبوک میں بتایا بھائی تبوک جانا ہے۔ اب حضور گئے، واپس آئے، اب 3 صحابہ کو چھوڑ کے باقی یا مریض تھے، یا منافق تھے، یا بوڑھے تھے، یا غریب تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے روتے روتے پلٹ رہے ہیں واپس، یا رسول اللہ ساتھ لے جائیں، حضور نے فرمایا کوئی سواری نہیں، تو وہ روتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ جو لوگ پورے دل کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن اسباب نہیں پایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر منزل پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اب حضور واپس آئے تو منافق آگے کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ اصل میں کہانی یہ بن گئی ہے، حضور ایکچولی یہ ہو گیا،
تو اللہ کے رسول کہتے ٹھیک ہے جاؤ. ہر بندے کا عذر قبول کر رہے تھے, سچا عذر جھوٹا جو بھی عذر دے رہا ہے قبول. لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا, حضور نے میری طرف دیکھ کے نہ جی, حضور نے یہ منہ نہیں پھیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی. اس مسکراہٹ کا مطلب تھا اچھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا اچھا آپ بتائیں جی آپ کو کیا مسئلہ. کیوں؟ ایک غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے حضرت کعب, ہر غزوے میں شریک ہیں, اول کھڑے ہیں, جان قربان کرنے والے صحابی ہیں, بس آلگ کے ہاتھوں مارے گئے. آج نکلتے ہیں, شام کو نکلتے ہیں, صبح نکل جاؤں گا, کل نکلوں گا, ابھی جانا ہے, یہ وہ کرتے لیٹ ہو گئے. نیت میں فطور نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پتہ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولے منافق تو نہیں ہے یہ کیوں لیٹ ہو گیا, صحت بھی ٹھیک, مال و دولت بھی ٹھیک ہے, پھر کیوں نہیں آج آپ کیوں نہیں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے اگر میں پیش ہوا ہوتا تو خدا کی قسم کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتا, مجھے ان سے اچھے بہانے بنانے آتے, لیکن مجھے پتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا, اللہ آپ کو خبردار کر دے گا میرے بات. 1 منٹ میں جھوٹ پکڑا جائے گا. سچی بات یہی ہے کہ آلے ٹیلے الگ کرتے کرتے دن گزر گئے اور میں نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انہوں نے سچ بولا, انہوں نے سچ بولا, اب جائیں اور انتظار کریں. اب گھر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ ان کے ساتھ بات نہ کرے. آج دنیا میں کوئی ایسا حکمران ہے کہ جو حکم دے اور پورا معاشرہ یک لخت پتہ تلق ہو جائے. 40 دن گزر گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا, بیویوں کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی. اب اکیلے ہو گئے, باغ میں چلے گئے, کوئی کسی سے بات نہیں کر. قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے, ایسے بندے جن پہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود. اب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ میں جب دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں, تو حضور تو نہیں دیکھتے. جو ہی میں نماز میں کھڑا ہوتا اللہ اکبر نفل پڑھنے کے لیے, سنتیں پڑھنے کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے. جو ہی میں سلام پھیرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف. اور 50ویں دن جب معافی ہوئی تو کہتے ہیں مسجد میں تو سب سے زیادہ محبت سے جو مجھے بندہ ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندہ مجھے گلے لگے. جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی جو ہے نا, رحمت کی اور مہربانی کی اور محبت کی, وہ بہت بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا مہربان اور بڑا محبت کرنے والا ہے. یعنی اگر گناہ ہو جائے تو شیطان کیا کہتا ہے, شیطان ہمیں کیا پٹی پڑھاتا ہے. آج کے جو بابے ہیں, بابوں کے بارے میں کہتے ہیں ساڑی سننا نہیں تو انہاں نہیں. یہ کس نے نتیجہ نکال دیا ہے کہ میری تو سنتا نہیں ہے اور اس کی حضرت صاحب کی وہ موڑتا نہیں ہے. یہ شیطان نے عقیدہ دیا ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ گناہگاروں سے ہی کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ولیوں سے تو نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کی زبان میں ہی کہہ رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور بھائی گناہگاروں سابقہ گناہوں پہ معافی مانگو, توبہ کرو, آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو. کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا ہے, کہا اللہ ہے ہی مہربان اور محبت کرنے والا. تمہیں کسی نے تعارف ہی غلط کرا دیا. ہمارے پاس اللہ کا تعارف غلط پہنچا ہے کہ یہ پوری بستی بڑھ گئی ہے, فلاں آدمی رہ گیا ایک, اسی کی سنتا ہے. بھائی پوری بستی کی نہیں سنتا. تو وہ جو ہوتے ہیں نا درمیانی, انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے ساری کی ساری. تو جب بھی اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے معافی مانگنے کے لیے, اللہ تعالیٰ صاحب کا گناہ معاف کر دیتا ہے, لیکن ارادہ آئندہ کا بھی. یہ ساری شرطیں چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. توبو لمبا کیوں کیا جی؟ پیش کے بعد واو آ گئی مد اصلی, توبو اور آگے حمزہ آ گیا. توبو الیہ ان ربی. راہ موٹا ہے کہ پتلا؟ راہ موٹا جی. کیوں, کس کس حالت میں؟ پیش اور زبر پہ موٹا اور زیر میں ترکیق, پتلا پڑھنا. ربی رحیم, من پڑھا جائے گا یا مم؟ من نہیں پڑھا جائے گا. کیوں نہیں؟ آگے ودود کی واو ہے. کون سا قاعدہ اپلائی ہو گیا جی؟
یرملون کا نون ساکن کے بعد جب واو آئے تو اس میں ادغام ہوتا ہے یہ رحیم ودود کیا جی یہاں پہ دال کا کلکلہ صدق اللہ العظیم محمد کما بارکنا اللہم منصور المسلمین والمسلمات فی فلسطین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.